No more exploitation. No more blah blah blah. You can shove your climate crisis. You can shove your climate crisis. You can shove your climate crisis up your ass. دوستو، آج ہم بات کریں گے دنیا کی سب سے مشہور ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ کے بارے میں، جنہوں نے اپنی کم عمری میں پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ابتدائی زندگی۔ گریٹا تھنبرگ کی پیدائش 3 جنوری 2003 کو سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں ہوئی۔ وہ ایک عام فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کے والد سوانتی تھنبرگ اداکار اور ماں مالینا ایرن مین ایک مشہور گلوکارہ ہے۔ گریٹا نے بچپن ہی میں ماحولیاتی تبدیلی، کلائمیٹ چینج پر پڑھا اور صرف 8 سال کی عمر میں وہ اس بحران کے بارے میں سوچ کر افسردہ ہونے لگے۔ تعلیم اور ابتدائی جدوجہد۔ گریٹا کو ایسپرگر سنڈروم ہے، جسے وہ اپنی طاقت کو کہتی ہے۔ انہوں نے اسکول میں سب سے پہلے ماحولیات پر بات کی، لیکن زیادہ توجہ نہ ملی۔ 2018 میں صرف 15 سال کی عمر میں انہوں نے اسکول جانا چھوڑ کر سویڈش پارلیمنٹ کے باہر احتجاج شروع کیا۔ انہوں نے ایک بورڈ پر لکھا، اسکول اسٹرائک فار کلائمیٹ۔ یہی لمحہ ان کی عالمی جدوجہد کی بنیاد بنا۔ عالمی شہرت۔ گریٹا کا یہ احتجاج جلد ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ دنیا بھر کے طلبہ نے ان کی مہم جوائن کی اور یہ تحریک فرائیڈیز فار فیوچر کے نام سے مشہور ہوئی۔ 2019 میں انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک تاریخی خطاب کیا، جہاں انہوں نے کہا، ہاؤ ڈیئر یو۔ ان کی یہ تقریر دنیا بھر میں نوجوانوں کی آواز بن گئی۔ اعزازات اور کامیابیاں۔ گریٹا کو کئی عالمی ایوارڈز ملے، جیسے ٹائم میگزین پرسن آف دی ایئر 2019، نوبل امن انعام کے لیے کئی بار نامزدگی۔ وہ بڑے بڑے کانفرنسز میں عالمی لیڈرز کو براہ راست للکارتی رہے۔ حالیہ سرگرمیاں۔ آج گریٹا صرف ایک ماحولیاتی کارکن نہیں، بلکہ عالمی انصاف کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ وہ مسلسل احتجاج اور عالمی کانفرنسز میں شرکت کر رہی ہے۔ حال ہی میں وہ غزہ جانے والی امدادی فلوٹیلا کے ساتھ شامل ہوئیں، جہاں اسرائیلی فورسز نے انہیں گرفتار کر لیا اور دنیا بھر میں ان کے لیے حمایت کی آواز بلند ہوئی۔ دوستو، گریٹا تھنبرگ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ عمر چھوٹی ہو یا بڑی، اگر جذبہ اور ہمت ہو تو آپ دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری نسل بھی ایسے قدم اٹھا سکتی ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہم نے ذکر کیا ایسپرگر سنڈروم کا، ایسپرگر سنڈروم۔ آئیے اس بیماری کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایسپرگر سنڈروم ایک نیورولوجیکل حالت ہے جس میں فرد میں سماجی تعاملات اور غیر لفظی رابطے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ یہ عموماً بچپن میں ظاہر ہوتا ہے اور اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں۔ اس حالت کے ساتھ جڑی علامات میں محدود دلچسپیاں، مخصوص طرز عمل اور غیر معمولی حس و حساسیت شامل ہے۔ اس کی وجوہات ابھی مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آئی ہیں، لیکن بعض ماہرین کا خیال ہے کہ جینیاتی عوامل، دماغ کی ساخت میں تبدیلیاں اور ماحولیاتی عوامل اس کی ابتدا میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بعض کیسز میں یہ حالت دیگر عوارض جیسے آٹزم کے ساتھ بھی دیکھنے میں آتی ہے، مگر یہ ایک منفرد حالت ہوتی ہے جو انفرادی طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ ایسپرگر سنڈروم کا کوئی مستقل علاج نہیں ہے، مگر مختلف طریقوں سے اس کی علامات کو مدیریٹ کیا جا سکتا ہے۔ علاج میں نفسیاتی تھراپی، معاشرتی مہارتوں کی تربیت اور بعض اوقات دواؤں کا استعمال شامل ہو سکتا ہے۔ بچاؤ کے لیے کوئی مخصوص طریقہ نہیں موجود، لیکن جلد تشخیص اور مناسب علاج کے ذریعے متاثرہ افراد کی زندگی کی حالت بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ خاص طور پر والدین اور معلمین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی مخصوص ضروریات اور ان کی معاشرتی مہارتوں کی ترقی میں مدد کریں۔ جب مناسب مدد ملے تو بہت سے افراد اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنا سکتے ہیں اور معاشرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تھی گریٹا تھنبرگ کی کہانی، ایک عام لڑکی سے عالمی ہیرو تک کا سفر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ And some people say we should study to become climate scientists or politicians so that we can, in the future, solve the climate crisis. But by then it will be too late. We need to do this now. How dare you! You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet
I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Memory lane, isn't that too far away from our hearts? Yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love. This award is for all those millions of people, young people around the world, who together make up the movement called Fridays for Future. All these fearless youth fighting for their future. A future they should be able to take for granted. But as it looks now, they cannot. There is no planet B. There is no planet blah, 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 blah. Climate neutral, blah, blah, blah. This is all we hear from our so-called leaders. Words that sound great, but so far has led to no action. Our hopes and dreams drown in their empty words and promises. What do we want? When do we want it? This mission is not at all a one-time mission. It is not at all something that we do, gather to do and then let go. This is the 38th attempt to break Israel's illegal siege on Gaza. These missions have been continuing since 2008, continuously sending boats to try to break the siege. For me personally, this is my third attempt, and we will keep fighting until we achieve the goal. And also, it is very, very important to note that while this is a humanitarian mission, it is not at all just about delivering humanitarian aid and then leaving. What we aim to do is to break the siege and establish a humanitarian corridor where we can continue to bring in aid. The problem is not just to get food into Gaza. The blockade and the siege is the problem. That is what we are trying to challenge while peacefully sailing on international waters, abiding by international law. We need an end to the apartheid state. We need an end to the occupation and the oppression that Palestinians have been living under for many, many decades. So we are trying to challenge this extremely violent system that is unable to even prevent the worst war crimes from happening. The UN Commission has confirmed that it is now a genocide after countless of Palestinians and human rights organizations have been saying that for a long time. And that means that under international law, states have a legal obligation to act to stop the genocide from happening. That means that they have to end arms transfers, end their complicity, and apply real pressure. So that is what we expect from our governments. Unfortunately, they are failing to do even the bare minimum. And that is why we are doing this mission as a last resort. But this mission should not have to exist. So the work continues. This movement, this mission is only a part of a large global uprising of people saying enough is enough. People are tired of the hypocrisy because we are not falling for Israel's recycled lies and smear campaigns.